السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقول وباللہ توفیق۔ اصول الثلاثہ کتاب ہماری چل رہی ہے الحمدللہ۔ گزشتہ کل ہم نے 3 اصولوں میں سے پہلی اصل پڑھی جو کہ تھی معرفت اللہ، اللہ کی پہچان۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دوسری اصل پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ کل انشاءاللہ اس کتاب کا آخری لیکچر ہوگا۔ اور دوسری اصل ہے معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کا پہچاننا کہ اسلام ہے کیا، بالادلہ، دلائل کے ساتھ۔ جی، تو اصل میں مصنف رحمہ اللہ معرفت دین الاسلام اس لیے لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر میں کیے جانے والے 3 بنیادی سوال جو ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کون سا ہے۔ اور اس لیے ساتھ انہوں نے ادلہ کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اس سے واضح ہو جائے کہ یا تو دین اسلام دلائل سے لیا جائے گا، یا تو حدیث سے لیا جائے گا، سنت سے، یا پھر قرآن سے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آ کے کہہ دے کہ فلاں چیز، جس طرح کے آج کل بہت زیادہ فتنے مشہور ہو چکے ہیں، کچھ لوگ میوزک کو بھی اسلام میں گردان رہے ہیں، کچھ ناچنے کو اسلام میں، طرح طرح کی خرافات آ رہی ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ محصور ہے قرآن اور سنت میں، جو نصوص قرآن اور حدیث میں موجود ہیں وہی اسلام ہے۔ اچھا، ابھی آگے وہ اب تعریف بیان کرتے ہیں اسلام کی، اسلام ہے کیا چیز۔ وَهُوَ الاستسلام للہ بالتوحید۔ استسلام اسلام سے ہے۔ استسلام کہتے ہیں جھکنے کو، اپنے آپ کو جھکا دینے کو، سر تسلیم خم کر دینے کو۔ کہ اسلام کیا چیز ہے کہ اکیلے اللہ کے لیے، بالتوحید، توحید کے ساتھ، اکیلے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اکیلے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ والانقیاد لہو بالطاعۃ، انقیاد کہتے ہیں ملان کو، جھکاؤ کو، کہ سارا کا سارا جو جھکاؤ ہے وہ، یہ رضوان بھائی آپ والانقیاد لہو بالطاعۃ، اور اس کی طرف سارا کا سارا ملان، اللہ کی طرف سارا کا سارا ملان اس کی اطاعت کے لیے، اس کی اطاعت کے ساتھ۔ والبراۃ من الشرک واہلہ، اور برات کہتے ہیں لا تعلقی سے، بری ہونا کسی چیز سے، میں اس چیز سے بری ہوں۔ اور شرک سے واہلہ، اور مشرکین سے، شرک کے اہل مشرکین ہی ہے نا، کہ شرک اور مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، برات کا اظہار کرنا۔ وَهُوَ ثلاث مراتب، اور اسلام جو ہے نا، اس کی آگے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، جسے ہم نے آگے نا ایک فگر میں بھی شو کیا، اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا۔ اس سے اوپر والا درجہ ایمان ہے، اور سب سے جو پیک والا درجہ ہے نا وہ احسان ہے۔ ایک تو احسان، یہ اردو میں جسے ہم احسان کہتے ہیں، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ احسان کا معنی اور ہے، تو ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اسلام کے 3 مراتب ہیں، الاسلام والایمان والاحسان، اور یہ حدیث جبرائیل سے لیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حدیث بھی ہم آخر میں آج کے لیکچر کے آخر میں پڑھیں گے۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، اور ہر مرتبے کے، ہر گریڈنگ کے، یعنی کہ اسلام کے بھی ارکان ہیں، ایمان کے بھی ارکان ہیں، اور احسان کے بھی ارکان ہیں۔ ہر مرتبے کے الگ الگ سے مختلف ارکان ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ المرتبۃ الاولی، پہلا مرتبہ الاسلام، اسلام ہے۔ پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ اسلام۔
فارکان الاسلام خمسۃ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں پلرز کو، ستون کو، جس پر چھت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو کوئی ایک بھی پلر اگر ثابت نہ ہونا تو چھت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو یہ جو 5، اس کے بارے میں آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، جس طرح کے صحیحین میں حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 ارکان پر ہے۔ تو وہی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور دوسرا رکن کون سا ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تیسرا ہو گیا۔ وَصَوْمُ رمضان، چوتھا ہو گیا رمضان کے روزے رکھنا، جو ہم ابھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور 5واں ہے حج البیت اللہ الحرام، اور اللہ کے گھر کا، مسجد حرام کا حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ اب ہر ایک رکن کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ، یا قرآن سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ فالدلیل الشہادہ، اب جو پہلا رکن ہے نا، اس کی دلیل آ رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے گواہی دی، اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور کس نے گواہی دی؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے، علم رکھنے والوں نے بھی گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی یہ دوسری مرتبہ پھر اسی ایک آیت میں گواہی آ رہی ہے۔ هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست، غلبے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب نیچے مصنف رحمہ اللہ اس کی معنی بیان کر رہے ہیں، اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں۔ وَمَعْنَاهَا، اس کا معنی کیا ہے جی؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے۔ یہ جو لا شروع میں آتا ہے نا، اسے لا نافیہ کہتے ہیں، یہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ کسی بھی بات میں ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے نا، پہلے ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ استثناء آگے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی لا معبودن، کوئی معبود نہیں ہے، بحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر وہ یہی بنا ولا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، کہ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو لا ہے نا، یہ نافی ہے، نفی کر رہا ہے جمیعاً، ہر اس چیز کی، ما یعبد من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے نا، وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہ جو پہلے والا لا آ گیا نا، لا الہ الا اللہ، لا ہر چیز کی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، ہر شے کی وہ نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ مثبتاً العبادہ، ثابت، اس کے لیے عبادت کرنا ثابت ہے، للہ، اللہ کے لیے، وحدہ، اکیلے کے لیے، لا شریک لہ فی عبادتہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی عبادت میں۔ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، جس طرح کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق، اللہ ہم پر بارش برساتا ہے۔ کتنی قرآن کی آیت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ وَلَا إِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے رزق اتارتا ہے؟ کون ہے جو بارش برساتا ہے اور انہیں پھل دیتا ہے؟ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جٹ سے کہہ دیتے کہ یہ تو سب اللہ کرتا ہے۔ اور اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اس ساری چیز نے اللہ کو بادشاہ، اللہ کو مالک، خالق، رازق، مدبر مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکے۔ یہ ایک بڑے نکتے کی بات ہے، اور اسے انشاءاللہ ہم جو ہمارا اگلی کتاب ہے نا اس میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور کلمہ توحید ہے نا، کلمہ توحید، اس کے لیے عموماً 6 شرائط ہیں۔
بلکہ 7 شرائط ہیں، اور اس کے بغیر اس کا کمال ممکن نہیں ہے۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ نیچے شرح میں ہم نے درج کی ہیں۔ العلم والیقین، کہ محض اس کا اقرار نہیں کرنا بلکہ اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، پہلے جانو، علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز، والیقین، اور پھر اس کا دل سے یقین بھی کرنا ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، والقبول، اور اس کو قبول کرنا ہے، والانقیاد، اور آپ کا سارا ملان، سارا کا سارا جھکاؤ اسی کی طرف ہو، والاخلاص، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر ایک اللہ کے لیے، یکتا ہو کر ملت حنیف پہ رہ کے، والصدق والمحبہ، اور سچائی کے ساتھ، والمحبہ یعنی محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس کوئی فورس کر رہا ہے جی کہ اللہ نے یہ کام کیے ہیں تو بس نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ اس لیے کرنا ہے کہ چونکہ آپ کو اس چیز سے محبت ہے، آپ اس لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ یہ بھائی کیمرہ بند کر لیں جس کا کیمرہ کھلا ہے۔ وتفسیرها، اب اس کی آگے تفسیر آئی ہے جی۔ الذی یوضحها، یعنی اس کی وضاحت آئی ہے۔ قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ، کہ میں بری ہوں، میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، مما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے نا، کہا کہ میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے بری ہوں، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور یقیناً وہ مجھے ہدایت پر رکھے گا، ان قریب وہ مجھے ہدایت پر رکھے گا، سیدھے رستے پر رکھے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور انہوں نے یہ کلمہ باقی رکھا، یعنی ابراہیم نے اپنی یہ بات جو ہے اپنی اولاد میں بھی پہنچائی، فی عقبہ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں۔ وقولہ تعالی، اب ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت، یہ دعوت کے لیے بڑی استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، غالباً 164 نمبر آیت ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، بہرحال ہے سورہ آل عمران کی آیت۔ تو یہ ڈاکٹر نائک رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے جو دائی ہیں ان سے بھی آپ سنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے مختلف حکمرانوں کو، تو اس میں بھی یہ آیت انہوں نے درج کی تھی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، خصوصاً کمپیریٹیو ریلیجن میں، مختلف مذاہب کو جب آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو آیت کیا ہے؟ کل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کو آپ کہہ دیں، تعالوا الی کلمۃ، کہ آؤ اس کلمے کی طرف، سوام، جو برابر ہے، یعنی جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، مشترک ہے، کامن ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، سوام بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، خالص اللہ کی۔ یہاں پہ بھی وہی نافیہ آ گیا، اللہ، کہ پہلے نفی کر دی ہر چیز کی، الا اللہ، پھر آگے استثناء آ گیا کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، شیئا نکرہ ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، کوئی مخلوق، اللہ کے علاوہ جو بھی، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ کے علاوہ باقی جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، ہر چیز کی نفی اس میں کر دی گئی۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہمارے بعض میں سے بعض کسی کو شریک اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کا شریک نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، تو کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں پر گواہ رہو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ہم سب کو یاد کرنا چاہیے، خصوصاً جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی جو ہم نے اسلام کے 5 ارکان پڑھے نا، اس میں شہادت تھی، تو پہلی شہادت اللہ کے لیے تھی۔ اب دوسری جو شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے لیے دلیل آئی ہے سورۃ توبہ سے۔ والدلیل شہادت ان محمد الرسول اللہ، قولہ تعالی، اللہ کا فرمان اس میں لائے، لقد جاءکم رسول،
کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول آ گیا من انفسکم جو تم ہی میں سے آئے. یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ تو انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ تو کوئی اور مخلوق تھے، یا طرح طرح کی تعویلات، خصوصاً اہل بدع جو ہیں، یعنی بدعتی حلقے جو ہیں وہ اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ رسول ہم میں سے ہی تھے، انسان ہی تھے، وہ من انفسکم تم میں سے ہی تھے. وہ عزیز علیہ ما عنتم اسے بڑا ناگوار گزرتا ہے ما عنتم کہ جو تمہیں مشقت میں ڈالے، یعنی کوئی اگر تمہیں مشقت پہنچے یا کوئی چیز تمہیں مشقت میں ڈالے تو اسے یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حریص علیکم وہ تم پر بڑا حریص ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق. رؤوف کہتے ہیں شفیق کو، شفقت کرنے والے کو، رؤوف الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. ومعنی شہادت ان محمد الرسول اللہ، اور یہ جو ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا اصل حق کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، کہ ہم ہر اس حکم کی اطاعت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ نیچے شرح میں ہم نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کریں. وہ تصدیق ہو فیما اخبارہ، اور جو انہوں نے ہمیں خبر دیا ہم اس کی تصدیق کریں، آنکھیں بند کر کے ہم اس پہ تصدیق کر دیں کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یہ بات سچی ہے. وجتناب ما نہا عنہ، اور ہم ہر اس چیز سے اجتناب کریں، ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے آپ نے منع فرمایا. وزجرا، اور زجر کہتے ہیں اس کو بھی روکنے کے معنی میں کہتے ہیں، یہ ڈانٹ کے معنی میں کہتے ہیں جس سے آپ نے ڈانٹ دیا یا روک دیا. جیسے قرآن کی آیت ہے نا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ ایک ڈانٹ پڑے گی اور سبھی اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو زجرا اسی معنی میں. وَعَلَا يَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج کے دور میں خصوصاً، کہ ہم عبادت ویسے ہی کریں جیسے آپ نے شرع بتائی، یعنی جیسے آپ نے مشروع کیا، جو طریقہ آپ نے عبادت کا بتایا نا ہم اسی طریقے سے عبادت کریں. یہ ایک بہت بڑی نکتے کی بات ہے. لوگوں نے طرح طرح کی خرافات گڑھ لی. آپ بھی دیکھتے ہیں خصوصاً آج دن سوشل میڈیا پہ کوئی مسجدوں میں ناچ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو عبادت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. کئیوں نے تو ناچنے گانے کو بھی عبادت کا نام دے رکھا ہے. تو عبادت وہی مقبول ہوگی اللہ کے ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. تو شہادت ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی یہ 4 شرائط ہیں کہ آپ جو حکم دیں اس پر ہم ان کی اطاعت کریں، جو وہ خبر دیں اس کی تصدیق کریں، جس سے وہ روکیں اس سے اجتناب کریں، اور جس طرح انہوں نے عبادت کا طریقہ بتایا اس طرح سے ہم عبادت کریں. کہ بھائی اپنے مائک بند رکھیں. اچھا جی، اب دوسرا رکن، دوسرا اور تیسرا رکن نماز اور زکوٰۃ. والدلیل الصلاۃ والزکوٰۃ وتفسیر التوحید، اور توحید کی تفسیر چونکہ اس اگلی جو آیت ہے سورہ بینہ کی اس میں تھوڑا توحید کا بھی ذکر ہے. قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور نہیں حکم دیا گیا انہیں الا لیعبدوا اللہ مگر اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین خالص ہو کر دین کے لیے، حنفاء یہ حنیف کی جمع ہے، یک رخے ہو کر یعنی یکتا ہو کر، ایک طرف کے ہو کر. وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وہ یؤت الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی قائم دین ہے، یہی برابر دین ہے، یہی سب سے اچھا دین ہے. اچھا جی، اب چوتھا رکن اسلام کا جو ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت دلیل کے طور پہ لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے. یہ جو کتبہ کا لفظ ہے نا اس کا معنی فرض، فرض کے بعد معنی میں آتا ہے. جیسے کتب علیکم الکتاب، تم پر روزے فرض. یہ نماز کے بارے میں کتاب موقوتا کہ وہ لکھی گئی تم پر. تو کتبہ فرض کے معنی میں، جہاں پہ بھی کتبہ کا لفظ ہے نا اس کا اپنے ترجمہ فرض کرنا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ، پرہیزگاری کرو. اور اسلام کا 5واں رکن والدلیل الحج، حج کے لیے قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے سورہ ال عمران، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر ہے حج البیت اللہ کے گھر کا حج.
من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اچھا یہ نا ہمارے استاد جی نے بتایا، انہوں نے کافی عرصہ خدمت کی حجاج کی، تو وہ بتاتے تھے کہ بوڑھے حجاج جو ہے نا وہ برے صغیر سے ہی آتے تھے، یعنی یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس جب عمر ڈھل گئی ہے نا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی ہے تو تب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بس نہیں پہنچ سکتے، ہم اب ہم نے حج کرنے جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اکثریت ممالک سے جو ہے نا اس کا تعلق استطاعت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی بڑی عمر سے نہیں ہے، جیسے ہی استطاعت ملے تو پہلے انسٹنٹ میں ہی آپ حج کریں انشاءاللہ۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تو بس جو کوئی انکار کرتا ہے یا جس نے انکار کیا تو اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے، یعنی وہ بے پرواہ اس چیز۔ یہ اسلام کے ارکان مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آگے مرتبہ الثانیہ، دوسرا درجہ جو ہے نا اسلام کا وہ ہے الایمان، ایمان۔ اب اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا ایمان جو ہے نا یہاں ایمان سے مراد 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بڑی عقیدے کی بات ہے اور اسے ہم عقیدہ واسطے میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نیچے شرح میں آپ دیکھیں نا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قول باللسان، کہ زبان سے اقرار کیا جائے، واعتقاد بالقلب یا وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اس کو قبول کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، وعمل بالجوارح، اور پھر عمل کیا جائے اس کا، یعنی اپنے جوارح کہتے ہیں اپنے اعضاء سے، جسم کے اعضاء سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جو فرق ہے نا وہ ان میں سے کسی ایک کی نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ زبان سے، آپ نے کتنے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ دل سے مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ کئی کفار مشرکین تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، جیسے کہ وہ آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو، انہیں پتہ کہ یہ سچے ہیں لیکن انہوں نے اقرار نہیں کیا، تو وہ ایمان ان کو نہیں پہنچ سکا۔ اس طرح اگر وہ دل سے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر دل سے نہیں ہے تو یہی حال منافقوں کا تھا مدینہ میں، کہ دل سے انہوں نے نہیں قبول کیا لیکن ظاہری طور پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے گڑے میں ہوں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ وہ صرف یعنی مختلف فرقے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، الگ سے ٹاپک کیا عقیدہ واسطی ہم اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ عمل کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا یہ ایمان میں آپ کو نہیں داخل۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اس کو حفظ کر لیں، آپ پلے باندھ لیں، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق اور عمل کے ساتھ اس کی پریکٹس۔ اور ایمان جو ہے نا یہ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا، بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان یا تو ہے یا پھر نہیں ہے، یعنی یا بندہ کفر پہ یا ایمان میں، اس کے درمیانی کوئی حالت نہیں ہے۔ تو یہ درست عقیدہ نہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کا، یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کتنی آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ آیت ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے، یعنی وہ تم پر حملہ کرنے لگے ہیں تو تم ان سے ڈر جاؤ، تو کیا ہوتا ہے فزادتہم ایمانا یا فزادہم ایمان، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی دلیل ہے کہ اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی کتنی حدیث میں، قرآن میں، سنہ میں کتنی دلائل ہیں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کسی ایسے علمی حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بڑا جوش آتا ہے کہ آئندہ ہم یہ کریں گے، ہم ساری نمازیں پڑھیں گے، ہم اس طرح دعوت کا کام کریں گے۔ پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم واپس جاتے ہیں تو وہ اتر جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم ہوتا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اچھا جی الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَۃً۔ اچھا بضعٌ جو ہے نا وہ گنتی میں 3 سے 9 تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے۔ اور شعبہ کہتے ہیں شاخ کو، برانچز کو۔ 70 کہ ایمان کی جو ہے نا وہ 73 سے 79 شاخیں ہو سکتی ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سے زائد شاخیں ہو سکتی ہیں۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سب سے اوپرلی شاخ جو ہے نا، سب سے اعلیٰ جو ایمان کی شاخ ہے، درجہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ وارکانہ ستۃ، پیچھے اسلام کے 5 ارکان تھے نا، تو ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ 6 ارکان کون کون سے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت، یوم آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ اب دیکھیں باقی سب کے ساتھ ایک مرتبہ تومن آیا، اور تقدیر کے ساتھ تومن، تو یہ تقدیر کی امپورٹنس پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ تقدیر کے لیے الگ سے تومن کا لفظ استعمال کیے گئے۔ والدلیل علی ہذہ الارکان، اب ان ارکان پر دلائل جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک نیچے شرح میں بات لکھی ہوئی ہے، دوسرا پوائنٹ، کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اس کی دلیل سورہ حجرات کی آیت ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، بدوؤں کو، کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، باقی تم اسلام لے کے آئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو، یعنی اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اچھا جی، اس کے 6 جو ارکان ہیں نا، اس پر دلیل آ رہی ہے، قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لے آئے۔ والدلیل القدر، آگے تقدیر کی دلیل آئی قرآن سے آئی، القمر، سورہ قمر کی آیت ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، قدر کے ساتھ پیدا کی، یہ تقدیر کی دلیل آ گئی۔ المرتبۃ الثالثہ، الاحسان، یہ سب سے پیک کیٹیگری ہے، سب سے وہ ایپیکس آف اسلام جو ہے نا وہ الاحسان ہے۔ یہ نیچے آپ فگر دیکھیں نا، تو دیکھیں گے آپ کہ الاسلام جو ہے نا، اسلام کا بہت بڑا دائرہ ہے، اس میں سارے داخل ہیں، جنہوں نے اسلام کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ داخل ہو گئے۔ اس سے اوپر والا جو درجہ ہے، اس سے اور زیادہ اخلاص والا، وہ ایمان ہے، اس کا دائرہ چھوٹا ہے، اس میں تھوڑے کم لوگ ہیں۔ اور الاحسان دیکھیں تو وہ دائرہ اس سے بھی چھوٹا ہے، یعنی اس میں اس سے بھی کم لوگ ہیں، کیونکہ الاحسان ایک پیک ہے، ایک ایپیکس آف اسلام ہے، یہ بہت زیادہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ جو ہے نا اسے احسان قرار دیا گیا۔ اور ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر مومن محسن نہیں ہو سکتا، احسان والا نہیں ہو سکتا، تو یہ فرق ہے، یہ فگر سے ہم نے تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، احسان جو ہے نا اس کا ایک ہی رکن ہے، ایک ہی پلر ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر ایسا ہے کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ایسا ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرعی مراقبہ جسے کہتے ہیں، لوگ تو مراقبے میں طرح طرح کی خرافات گڑی ہوئی ہیں، اصل یہ ہے شرعی مراقبہ جسے کہہ رہے ہیں کہ عبادت میں اخلاص اتنا ہو کہ بندے کو پتہ لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ پیک ہے، یہ سب سے اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے نا یہ احسان ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، یعنی احسان رکھنے والے ہیں، احسان کے درجے پر ہیں۔ وقولہ تعالی، اسی طرح ایک اور دلیل لے کے آئے مصنف رحمہ اللہ، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کرتے ہیں، اور توکل کرو
زبردست رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم، یہ وہ بات آ گئی، اس کی دلیل آ گئی کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو ایسے ہو کہ جس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، الذی یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، حین تقوم، جب تم قیام کرتے ہو، جب تم کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تم، تقلب اصل میں اس میں لفظی معنی ہے کہ پھیرنا، لیکن یہاں پہ فی الساجدین یعنی کہ جب تم سجدے کے لیے اٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، رکوع کرتے ہو، حرکت کرتے ہو، تو وہ تب بھی تمہارے مطلب تمہیں دیکھ رہا ہے، انہ هو السمیع العلیم، تو بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وقولہ تعالی، اور اس پر ایک اور دلیل اللہ کا فرمان، وما تکون فی شان وما تتلو منہ قرآن ولا تعلمون من عمل الا کنا علیکم شہیدا، یعنی تم جس حالت میں بھی ہو، اگر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا تم کوئی عمل کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ علیکم شہودا، وہ تو اللہ کنا علیکم شہید، لیکن ہم تم پر شاہد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر گواہ ہیں، وَإِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، یعنی کوئی بھی تم کسی فی شان، کسی بھی حالت میں ہو، تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کوئی عمل کر رہے ہو، کسی قسم کا کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی حرکت کر رہے ہو، کسی طرح پھر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، قیام کر رہے ہو، تو ہر حالت میں اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تم پر شہید ہے، تم پر گواہ ہے، اس حوالے سے۔ اچھا، یہ سارے ہم نے جو پیچھے دلائل پڑھے ہیں نا، تو اس کا اب اوورال انہوں نے یہ دلائل لیے کہاں سے کہ اسلام کے اتنے ارکان ہیں، ایمان کے اتنے ارکان ہیں، اور احسان کے اتنے ارکان ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ ایک حدیث سے لی گئی ہیں، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی صورت میں، تو ان سے یہ منسوب حدیث ہے، اس لیے اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ہم تفصیل پیچھے الحمدللہ اس لیکچر میں ساری پڑھ چکے ہیں، اس کا آج میں سادہ ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ لیکچر کا اختتام ہوگا۔ والدلیل من السنہ، اب سنہ سے دلیل لے کے آئیں۔ حدیث جبریل المشہور، حدیث جبریل جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، ان عمر بن الخطابی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بینما نحن، بینما کہتے ہیں کہ اس دوران، نحن جلوس عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران نحن ہم جلوس بیٹھے تھے عند نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس دوران کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ ایک شخص نمودار ہوا، شدید بیاض، یہ اس کی اب حالت بیان کی جا رہی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اصل میں نا، انسانی صورت میں آئے تھے، شدید بیاض الثیابی، کہ ان کے جو کپڑے تھے نا بہت زیادہ سفید تھے، بہت زیادہ سفید، شدید بیاض، بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور ان کے بالوں کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، بہت کالے رنگ کے بال تھے، بلکہ ایک حدیث میں ان کی داڑھی کا بھی ذکر آتا ہے میرے خیال میں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی نشان ہی نہیں تھا، یعنی اس وقت سفر آپ کو پتہ کیسے ہوتے تھے، بالوں پہ گرد جمی ہونی ہے، کپڑے میلے ہونے، جوتی سے بھی پتہ چل جاتا ہے، تو لیکن کہتے ہیں کہ کوئی اس پر سفر کا نشان بھی نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا بندہ، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حیرت کی بات یہ تھی کہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنی رانوں پر رکھ لیے، تو یعنی یہ ادب کی ایک بات ہے کہ جیسے دو زانوں ہو کے ہم نماز پہ بیٹھتے ہیں، اگر کسی سے علم لینا ہو تو آج بھی اگر کسی استاد کے پاس یا کسی اہل علم کے پاس جانا ہے تو اس سے ادب سے سوال کیا جو اس کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے۔ وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی علی الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، وہی 5 ارکان، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور تو اللہ کے گھر کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس اس کی استطاعت ہے،
قالا، تو وہ اس بندے نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہو یسألو و یصدقو، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ یسألو سوال بھی کرتا ہے اور یصدقو تصدیق بھی کرتا ہے. بھائی اگر تو تمہیں جواب پتا ہے تو تم سوال پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ سوال کر رہے ہو پھر تمہیں جواب ملا تو تم کہہ رہے ہو کہ آپ نے سچ کہا ہے. اگر تمہیں پہلے ہی پتا ہے تو تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ تعجب ہوا. قال اخبرنی عن الاسلام، پھر اس بندے نے کیا کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں. تو آپ نے بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو آپ نے بتایا کہ وہی 6 ارکان جو ایمان کے ہم نے پڑھے ہیں کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. پھر اس نے کہا صدقتا. پھر کہا اخبرنی عن الاحسان، تو اس نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے ورنہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. قال اخبرنی عن الساعہ، پھر کہا کہ بتاؤ کہ قیامت کے بارے میں. تو فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کو ہی پتہ ہے اس کا. قال فاخبرنی عن امارتها، تو کہا کہ اس کی نشانیاں بتائیں قیامت کی. قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تو کہا کہ نشانیاں یہ ہیں کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالک کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا خفا ننگے پیر والے، عرا ننگے جسم والے، اعلیٰ کنگال، اور بکریوں کے چروائے جو ہے وہ بلند عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. قال فماذا، اور سیدنا عمر نے کہا کہ پھر وہ چلا گیا شخص جو تھا. فلبثت ملیا، تو فلبثنا ملیا، اور ہم تھوڑی دیر رکے رہے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدرون من السائل، ایک روایت میں آتا اتدری من السائل، کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ قلنا، تو ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، آتاکم یعلمکم امر دینکم، امر دینکم، کہ یہ جبریل آیا تھا جو تمہیں تمہارا دین کا امر سکھانے آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا.